بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ صلوات. وقت بہرحال تھوڑا سا گزر چکا ہے، اس لیے مختصراً بغیر کسی تمہید کے ایک بات عرض کر دی جائے کہ ایک تاریخ جو آنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے، 25 ذی القعدۃ الحرام، روز دحو الارض، جس میں روزہ رکھنے کی تاکید اس طرح سے ہے کہ خود مولانا رضا علیہ السلام ہی کی حدیث ہے، جن کی مجلس بھی آج مل کے صلوات میں جناب امام علیہ السلام ایک محفل میں تشریف لائے 25 ذی القعدہ کو. بظاہر شاید امام کو کچھ پیش کیا گیا، امام نے کہا میں روزے سے ہوں، اور فرمایا تم بھی روزہ رکھو، اس لیے کہ آج 25 ذی القعدۃ الحرام ہے. آج کے دن اللہ نے زمین بچھائی تھی، روز دحو الارض ہے، اور جو آج کے دن روزہ رکھے اس کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ ایک بڑا اہم عمل ہے. تقریباً جہاں دنیا بھر میں لوگ سماعت فرمائیں گے اس مجلس کو، تو 2 جون تاریخ بنے گی 25 ذی القعدہ کی، اور میلبرن میں 3 جون یہ تاریخ بنے گی. البتہ لکھوئی کے مقلدین 2 جون کو ہی روزہ رکھ لیں، چونکہ ان کے فتوے کے مطابق وہ 2 جون ہی کو 25 ذی القعدہ الحرام ہو جائے گی. اور اگر آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ 25 ذی القعدہ الحرام پر آپ کا روزہ ہو جائے، تو حرج نہیں ہے کہ آپ 2 اور 3 جون دونوں کو روزہ رکھ لیجیے، اس لیے کہ جس مقام پہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے روزے اس وقت بڑے مختصر بھی ہیں، بڑے آسان بھی ہیں، تو بغیر سحری کے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور فائدہ بہت زیادہ ہے کہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اور فرمایا امام نے کہ جو اس رات کو عبادت میں گزار لے تو کم سے کم مغرب عشاء کی جماعت نماز تو واجب ہے، یعنی نماز واجب ہے، لیکن آپ اگر عبادت میں مثلا ایک سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر لیجئے تو یہ عبادت ہو جائے گی. تو فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روز و شب کی تعداد کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ کعبے کے زیر زمین ہی سے زمین کو بچھایا گیا. اور انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، دحو الارض کا تعلق ہے. اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ میں نے آسمان کو بلند نہیں کیا اور دحو الارض نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں. اس دن چاشت کی ایک نماز بھی ہے، یعنی جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد کا وقت ظہر سے پہلے تک کا، تو تقریباً یہ وقت بنے گا صبح کے 8 بجے کا، تقریباً وقت 8 سے تقریباً 10 بجے تک کا وقت آپ سمجھ لیجئے. اس دوران اس دن ایک نماز پڑھنے کی بھی تاکید ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس کی تلاوت ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والا سورہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، زمین و آسمان، سورج، چاند، دن رات، سب کو ایک کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور پھر فرمایا کہ نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم، یقیناً کامیاب وہ ہوگا جس نے اس نفس کو پاک رکھا. اس کی آپ تلاوت کر لیں 5 مرتبہ، مختصر سا سورہ ہے، چاشت کے وقت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا. یہ 25 ذی القعدۃ الحرام کے حوالے سے ایک لازمی تذکر، ریمائنڈر، یاد دہانی ہو گئی. اور باقی یہ کہ 2 ائمہ علیہ السلام کی گفتگو ہے، اور مجھ جیسے بہت کم علم کے لیے بھی یہ تو بڑا مشکل ہے کہ اتنا میٹر کم کر دیا جائے کہ دونوں ائمہ کو ایک ہی مجلس میں ایک طرح سے فضائل و مصائب کا بیان ہو جائے. تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے فضائل کا بیان مسلسل ہو رہا تھا مولا کے جشنائے ولادت میں، تو آج کی مجلس منسوب رکھتے ہیں محمد تقی الجواد علیہ السلام سے، اور یہاں سے وہاں تک ایک پرزور تقوی جوادی صلوات بیت محمد. اچھا، ہمارا ہر مسلسل جو سامع ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ
اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہر ایک حقیقت میں محمد ہے، فضیلت میں علی ہے۔ تو چونکہ حقیقت نور کی ایک ہی ہے اور فضیلت میں ہر ایک علی ہے، اپنے زمانے کا علی، ان میں سے ہر ایک 14 معصومین علیہ السلام خدا کی جتنی صفات آدم و عالم کو معلوم ہے ان کے بھی مظہر ہیں، اور جتنی آدم و عالم کو معلوم نہیں ہے ان کے بھی مظہر ہیں۔ تو ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے، لیکن دو کو خاص مقام اور امتیاز حاصل ہے۔ پہلے امام کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے، نویں امام کا لقب اپنے لقب پر رکھا ہے، چونکہ اللہ جواد ہے، اللہ علی بھی ہے، اللہ جواد بھی ہے۔ یہ خاص وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام پر مولا علی علیہ السلام کا نام رکھا اور اپنے لقب پر امام تقی کو لقب عطا فرمایا۔ جواد یعنی اپنے پرائے کو عطا کرنے والا۔ اللہ آدم کو بھی عطا کرتا ہے، ابلیس کو بھی دے دیتا ہے۔ طول عمر عطا کیا ابلیس کو۔ اللہ وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے تو نمرود کو بھی دے دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دے تو فرعون کو بھی دے دیتا ہے۔ جواد وہ کہ جو ہر ایک کو عطا کرنے والا، سخی وہ کہ جو مانگنے کے بعد عطا کرے، جواد جو مانگنے سے پہلے عطا کرے۔ امام تقی جواد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی صفت جواد، یا حلیم لا یعجل و یا جواد لا یبخل، بالکل جو دعائے جوشن کبیر اپنے اختتام تک پہنچتی ہے۔ اے وہ حلیم کہ جو جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، یا حلیم لا یعجل۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے پہلے گناہ ہی پر سرزنش کر کے سزا دے دے تو اس دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں پھر صحیح و سالم۔ یہ جو آپ کو انسانوں کا وجود صحیح و سالم نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ملتوی کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، اور بلکہ اکثر کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ یا حلیم اللہ یعجل، اے وہ حلم رکھنے والے کہ جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، و یا جواد اللہ یبخل، اور اے جود رکھنے والے جو بخل نہیں کرتا۔ اب ایک بات کو میں چھو کے گزر جاؤں گا فقط، اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ جواد کے کتنے حرف ہیں ذرا مجھے بتائیے گا؟ 4، جیم، واو، الف، دال۔ اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 3، 6، 1 اور 4 ہے۔ شمار کر لیجئے گا آپ، 3 اور 6، 1 اور 4۔ جواد کے جو عدد ہیں وہ 14 ہیں، یعنی صفت جود کو پھیلا دیا جائے تو 14 بنتے ہیں، ان 14 کے جود کو سمیٹ دیا جائے تو جواد الائمہ بنتے ہیں۔ امام کا لقب ہے۔ اللہم صل۔ کیونکہ امام کا لقب ہے جواد الائمہ، آئمہ کا جواد، آئمہ میں اپنے آپ کو جواد کہلوانا، یہ اللہ تعالیٰ نے لقب عطا کیا امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ تو صفت جود جب پھیل جاتی ہے تو 14 معصومین علیہ السلام بن جاتے ہیں، جب سمٹ جائے تو امام جواد علیہ السلام کامل جود و سخا کا مظہر ہے تمام ائمہ علیہ السلام کی جانب سے۔ امام کی امامت کا شمارہ ہے 9، جو فاطمیت کا استعارہ ہے۔ اب اس میں سے ایک آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، اگر بات کی جائے تو کیا کچھ عرض کیا جائے۔ ایک بات یہ کہ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ اس بات کو بند اخیر بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی امامت کا زمانہ سب سے زیادہ یونیک ہے، اس لیے کہ وہ پہلے امام ہیں کہ جو بچپن میں امامت کے منصب کو فائز ہو رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ ہیں 8 برس کا سن، اور اس سے پہلے کوئی بھی امام بچپن میں امام نہیں بنے تھے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی یونیک بات تھی اس وقت۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے پہلے سے آمادہ کیا ہوا تھا لوگوں کو، اور کچھ ایسے معجزات بھی امام جواد علیہ السلام کے ظاہر ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں، کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اچھا یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ بچپن ہی سے امامت کے اس مقام پر فائز ہو۔ تو امام محمد تقی جواد علیہ السلام تقریباً 6 برس کا سن تھا۔ ایک چھوٹا سا لطیف سا واقعہ ہے، پہلی دفعہ سے ممبر سے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ جو امام جواد علیہ السلام سے ملنے آیا تھا امام رضا کی زندگی میں۔ امام رضا علیہ السلام جب مدینہ میں تھے اس وقت امام
سے ملنا آیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام 3 یا 4 برس کے ہوں گے. تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا امام تقی الجواد کا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا. جیسے آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ اتنی زیادہ اس سے ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ خود بخود کہتے ہیں وہ چہرہ میرے ذہن پہ نقش ہو گیا اچھی طرح سے. اب بات یہ ہوئی کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میں سجدے میں جاؤں تو امام تقی الجواد کا چہرہ ہوتا ہے کبھی ایسا. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ میں ایک اضطراب میں تھا کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں تب بھی امام تقی الجواد السلام کا چہرہ میرے ذہن میں رہتا ہے, میری نگاہوں میں رہتا ہے, سجدے میں جاؤں تو تب بھی رہتا ہے. تو اب میں پلٹ کر آیا پوچھنے کے لیے کہ کہیں یہ کوئی غلط تو نہیں ہو رہا, کہیں اشتباہ تو نہیں ہو رہا کوئی. تو کہتے ہیں بہرحال میں آیا پلٹ کر. جب میں پہنچا میں پوچھنا چاہتا تھا امام رضا علیہ السلام سے. دیکھیں اب یہ بھی تھوڑا سا معرفت کی کمی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ امام جواد ہی مجھے, امام رضا مجھے بتلا سکتے ہیں, امام جواد چونکہ ابھی بچپن میں تو لہٰذا نہیں بتلا سکتے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معرفت کا مقام عطا کیا. جو کہتے ہیں میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس, امام رضا علیہ السلام تھے ہی نہیں وہاں, وہ خراسان تشریف لے جا چکے تھے. تو امام جواد علیہ السلام جب 6 برس کے تھے نا تو امام جواد علیہ السلام کے بابا امام رضا علیہ السلام خراسان چلے گئے تھے 5 سے 6 برس کے درمیان. تو امام کا سن کتنا ہے, 5 برس ہے یا 6 برس ہے. تو کہتے ہیں میں پہنچا امام کے پاس. اب امام رضا تو نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں, ان میں سے مولانا تقی الجواد تشریف فرما ہے اور وہ کچھ درس دے رہے ہیں بچوں کو, کچھ سکھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ کہا نہیں, ابھی آیا امام کے پاس اور میں نے دیکھا دور سے کہ امام تقی الجواد تشریف فرمائے. امام نے مجھے دیکھا تو بچوں سے کہا کہ اذا اراد عبد للعباد یواجہہ اللہ وجہہ, جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو وجہ اللہ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ مولا علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ. اذا اراد عبد للعبادہ, جب اللہ کا کوئی عبد عبادت کا ارادہ کرے یواجہہ اللہ وجہہ, اللہ وجہ اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے اس نے سوچا کہ کیا یہ انہوں نے مجھے کہا ہے, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ان سے, یہ انہوں نے مجھے کیسے کہہ دیا, کیا مجھ سے کہہ رہی ہے, بچوں سے بات کر رہے ہیں یا مجھ سے کہہ رہے ہیں. کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا. تو پھر انہوں نے انہی بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہا کہ یاد رکھو ما لم نکن قبلۃ ولا یکن قبلۃ, جس کا ہم قبلہ نہ ہو اس کے لیے کوئی قبلہ ہوگا ہی نہیں. مل کے صلوات بھیجیں نام امام تقی الجواد علیہ السلام. ایک ایک قدم آگے آ جائیے گا, مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک ایک قدم آگے آ جائے گا, جگہ تھوڑی تنگ ہو رہی ہے. اللہ میرے خیال میں آج کی مجلس کا یہی ایک تحفہ کافی ہو جائے اگر یہ نقش ہو جائے دل پر کہ وجہ اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی عبادت قبول ہے. جن کا ایمان کا قبلہ یہ ہے ان کا خانہ کعبہ کی طرف قبلہ درست ہے. یعنی کعبہ اس کے لیے ہے کہ جو مولود کعبہ پر ایمان رکھتا ہے. ابو الوفاء شیرازی سے ایک روایت ہے کہ تقریباً آج سے 900 سال پرانی کتاب ہے قطب الدین راوندی نے اسے لکھا ہے دعوات. اس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ابو الوفاء ان کے ذہن میں خیال آیا تھا دعا مانگنے کا. انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. یہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی وہیں سے لیا اس واقعے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. تو رسول اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے یہ بتلایا کہ تم میرے ہر فرزند سے مانگو تو کیا مانگو. تو میں امام تقی الجواد علیہ السلام کا اس میں حصہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلے تو ایک عجب بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی, یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. کہ دیکھو خبردار اگر تم مجھ سے کوئی وسیلہ یا میری بیٹی یا میرے بیٹوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں, پہلے پورا جملہ سنیے گا, تو خبردار دنیا کی کوئی شے طلب نہ کرنا. اگر تم میرا یا میری بیٹی یا میرے بیٹوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں
تو خبردار دنیا کی کوئی شے طلب نہ کرنا، مگر یہ کہ وہ دنیا کی شے تمہیں اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے. فقط وہ دنیا مانگنا کہ تو اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے، ہر دنیا نہیں. سبحان اللہ. یعنی واقعی یہ ایک لفظ اور ایک جملہ ایسا ہے کہ جو زندگی بھر کے لیے پورا میسج ہے. اس میں آپ کو تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مختصر. یہ جو ہم دنیا کی مذمت جو کی گئی ہے نا روایات میں ہمارے پاس، تو کس دنیا کی مذمت ہو رہی ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ پہاڑوں کی مذمت ہو رہی ہے، دریاؤں کی مذمت ہو رہی ہے، یہ زمین کی مذمت ہو رہی ہے جو دنیا ہے؟ نہ نہ نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود خلق کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلق کی. اللہ تعالیٰ ان زمین، آسمان، پہاڑوں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی مذمت نہیں کر رہا. دنیا وہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو انسان کو آخرت سے دور کر دے وہ دنیا ہے. چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہو، چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو، یا کسی بظاہر دیندار شخص سے ہی وہ ظاہر کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر اس کا یہ عمل اسے خوف خدا اس کا دور کر دے، یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر سے دور کر دے، تو اس صورت میں یہ ہے دنیا، اس دنیا کی مذمت ہے. ورنہ آپ حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کیجیے، اس دنیا کی کوئی مذمت نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم دنیا نہ مانگنا میری اولاد کا وسیلہ دے کر، مگر یہ کہ وہ شے طلب کرنا جو دنیا میں ہے لیکن یہ شے تمہیں اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے، وہ مانگ لینا. جو آپ کی نیت ہے نا، یہ نیت زمین سے آسمان تک انقلاب کر دیتی ہے. آپ گھر چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ آپ اپنی سواری چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ آپ بینک بیلنس چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. نیت کے بدل جانے سے زمین تا آسمان فرق ہو جاتا ہے. بات سے بات نکل رہی ہے، بالکل آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں کہ جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، فاستبق الباب، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. یوسف علیہ السلام آگے تھے، زلیخا ان کے پیچھے تھی. اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اس نے مجھ پر دست درازی کی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر سامنے سے قمیص پارا ہو تو میں نے یہ کام کیا، اگر پشت سے قمیص پارا ہو تو اس نے کام کیا. واقعہ آپ کے ذہن میں، واقعہ نہیں پڑھنا. فاستبق الباب، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دوڑے دروازے کی طرف. دونوں ایک نیت سے دوڑ رہے ہیں، دونوں کا عمل تو ایک ہے. ایک گناہ کے لیے دوڑ رہی ہے، ایک اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے دوڑ رہی ہے. ظاہر پر عمل کا فیصلہ نہیں ہوگا، دیکھو نیت کیا ہے اس کے دل میں. کتنی مرتبہ ظاہر کا عمل ہو سکتا ہے کہ ایک جیسا ہو، ایک کو گناہ مل رہا ہو، ایک کو ثواب مل رہا ہو. ایک ہی عمل پر کسی کو گناہ مل رہا ہو، کسی کو ثواب مل رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھائے. دونوں کے لیے الگ الگ لفظ نے ذکر کیا کہ یہ دوڑا اور وہ دوڑی. بس فاستبق الباب، تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، دونوں دوڑے، ایک اللہ کی اطاعت میں، ایک اللہ کی معصیت میں. ایک بات عرض کروں، مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کی خدمت میں پہلے اس کو تفصیل سے پڑھا ہی نہیں پڑھا. نیت کا اثر یہ ہے، اور اتنا اہم ہے نیت کا معاملہ، کہ قرآن میں ایک وہ کام کہ جو نہیں ہوا، نیت خالص سے اللہ کہتے سمجھو ہو گیا. ایک کام جو ہوا ہے نیت صحیح نہیں، اللہ کہتے سمجھو نہیں ہوا. چونکہ وقت بھی قریب ہے اس کا تو میں مثال دے دوں فقط. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر ذبح کا ارادہ کیا، بیٹے کے لیے چھری بھی پھیری. ذبح ہوئے اسماعیل؟ نہیں ہوئے. تصدقت رویا، اللہ کہتا ہے آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا، ہو گیا. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے اسماعیل سے گزر پاتے ہیں یا نہیں. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی اسماعیل ہے. کون اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کو تیار ہے؟ کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا نام و نمود ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی خاندان کی عزت ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل سب مجھے اچھا کہیں یہ ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا بزنس ہے.
ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل ہے. کون اپنے اسماعیل پر اللہ کے حکم سے چھری پھیرنے کو تیار ہے؟ یار ابھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں میرا ذہن جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اسماعیل کو، لیکن ذبح ہوئے نہیں. اللہ نے کہا تصدق تر رویا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. یہ سورہ صافات کی آیت ہے. کیا ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان هذا له البلاء المبين. یہ تو کھلا ہوا امتحان تھا، یہ تو ایک امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل کو محفوظ رکھا. اسی کے تسلسل میں وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو فدیہ بنایا ایک بڑی قربانی کے لیے، ذبح عظیم کے لیے، ذبح عظیم کے لیے فدیہ بنایا. کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا ایک چینل کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں گے بعد میں، لیکن وہاں پہ مجھے تعجب ہوا اس لیے کہ واقعی جن کے بعد مذہب اہل بیت نہ، وہ ذبح عظیم کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ موٹا سا مینڈھا آیا. کیا اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہیں کہ وہ فدیہ بنے اس مینڈھے کے لیے؟ فدیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو بچا لیں اور ایک بڑی قربانی کے لیے پھر آمادہ رکھیں. دو مصرے پڑھتا ہوں. مقام ذبح پہ جو پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. ابھی ذبح ہوا نہیں تھے، مقام ذبح پر پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. تو جو ذبح ہو گئے ان کا مقام کیا ہوا؟ یہ حسین ابن علی. کیا بات ہے. ایک کام ہوا نہیں، اللہ کہتا ہے نیت اتنی اچھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہتے سمجھ ہو گیا. ایک کام جو ہو رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نیت صحیح نہیں ہوا. اذا جاءک المنافقون، کل جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ بھی پڑھنے کی تاکید، سورہ منافقون بھی پڑھنے کی تاکید. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. گواہی تو دی جا رہی ہے. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کام کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. تو ساری بات یہاں سے چلی تھی. بہرحال اچھا ہے کہ قربانی کا بھی ایک ذکر ہو گیا. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم حج پر ہوں گے اور آپ سب کے لیے وہاں پر دعا گو رہیں گے. تو کون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تک نہ اس کا خون، لیکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دل کا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تقوی اسی کے دل میں ہوتا ہے جو امام المتقین کا ماننے والا ہے، ورنہ تو تقوی کے نام پہ لغوا ہے. امام تقی علیہ السلام کا ذکر ہے نا، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور جس اس کا تقوی عذاب ہے یا رب، جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. وقت تھوڑا سا باقی ہے، باتیں کچھ ہیں. امام تقی الجواد علیہ السلام تو 8 برس کے سن میں ان کا جو زمانہ امامت ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ ایک یونیک زمانہ امامت ہے کہ جہاں پر اب کچھ ڈاؤٹس آئے ہیں شیعوں کے دل میں، لیکن بالآخر شیعت سمجھ گئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. الگ سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تقی الجواد تو ابھی بچپن میں ہے تو پھر ہم کسی اور کو امام بنا لیں. یونس بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو لوگ سوگواری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ امام کے صحابی ہیں، بہرحال شاید تقیتاً کہا تھا یا حقیقتاً خدا جانتا ہے کیونکہ دونوں اس میں اقوال موجود ہیں، کہ یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رو تو رہے ہو لیکن یہ دیکھو اگلا امام کون ہے. پھر امام کے اور قریبی صحابی تو نے کہا کیا مطلب اگلا امام کون ہے؟ اگلا امام علی ابن موسیٰ رضا طے کر کے گئے، ہم تھوڑی طے کریں گے. کہا نہیں ابھی تو وہ ٹھیک ہے وہی امام ہے لیکن اب تو 8 برس کے ہیں، ایسا کرتے ہیں کوئی نائب بنا لیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم جب وہ سن بلوغت تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس وقت جو امام کے قریبی صحابی تھے انہوں نے یونس بن الرحمن کو گلے سے پکڑا یہاں سے اور دیوار پہ یوں دے مارا. کہا اگر امر امامت اللہ کی جانب سے ہے تو 1 سال کا بچہ بھی ہو تب بھی امام ہے، اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو 100 سال کا بوڑھا ہو تو بھی امام نہیں ہے. یہ اصل ہے. کیا بات ہے یا علی.
تو گزارش کر دوں کہ 23 ذوالقعدۃ الحرام 203 ہجری امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی ایک روایت، 29 ذوالقعدۃ الحرام 220 ہجری امام تقی الجواد اسلام کی شہادت کی روایت ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے شب جمعہ، یہ ان دونوں تاریخوں سے قریب ہے، اور چونکہ اگلی شب جمعہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا، یہاں پر سفر حج ہے، تو آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، تو اس خاطر ہے کہ آج امام تقی الجواد علیہ السلام کا ذکر ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں ہو جائے، اپنی زندگی کی برکتوں کے لیے اور امام کی قربت کے لیے۔ ابن عربی ایک سنی رائٹر ہیں، انہوں نے امام تقی الجواد کو خراج تحسین پیش کیا، سلام لکھا ہے امام تقی الجواد پر، اور اس کو نقل کیا ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے۔ شرح احقاق الحق ایک کتاب ہے ان کی، آیت اللہ مرشی نجفی کی، اس کی 29 جلد میں آیت اللہ مرشی نجفی نے ابن عربی کے اس کلام کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور بس یہی سے تمام ہو جائے گی مجلس۔ 14 جملے ابن عربی نے بھی 14 جملے جواد کی نسبت سے 14 جملے لکھے امام تقی الجواد علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔ سلام علی باب اللہ المفتوح، اللہ کے ہر وقت کھلے ہوئے دروازے پر سلام، یہاں سے بات شروع کی۔ تقی الجواد وہ ہیں اللہ کا وہ دروازہ کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ابن عربی نے سیکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ان مناجات سے کہ جو نے خانہ کعبہ کے پاس ارشاد فرمائی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے، اس وقت رات کا وقت ہے، اور نامت العیون، آنکھیں سو چکی ہیں، عیون عین کی جمع ہے، نامت نوم سے آنکھیں سو چکی ہیں، نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم، لیکن تو ایسا مالک اور حی و قیوم ہے، لا تاخذک سنۃ ولا نوم، تجھے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ غلقت المملوک ابوابہ، بادشاہوں نے اس وقت اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی جائیے کہیں پر کوئی سول کام کروانے کے لیے، اس وقت تو آفس ٹائم نہیں ہے نا، کبھی نہ کبھی تو دروازے بند ہوتے ہیں۔ غلقت المملوک ابوابہ واقامت علیہا حراسہا وحجابہ، اس پر انہوں نے پردے لگا دیے ہیں اور کچھ پہرے دار وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وقت خلّ کل حبیب بحبیب، بادشاہ تو چھوڑ دے، پروردگار ہر دوست بھی اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، اس وقت کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنا نہیں چاہے گا۔ آپ فرض کیجئے کہ رات کو 2 بجے کوئی آپ سے کہے کہ جناب، تو آپ اول تو کوئی فون نہیں اٹھا سکے گا، دوسرا یہ کہ نہ ملنا چاہے گا، کوئی ایمرجنسی ہو جانا پھر الگ بات ہے۔ قد خلّ کل حبیب بحبیب، ہر دوست اپنے دوست سے تخلیے میں جا چکا ہے۔ فبابک مفتوح للسائلین، لیکن تیرا دروازہ وہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ یہ امام سید الساجدین زین العابدین کی مناجات ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ مناجات فرماتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ فبابک مفتوح للسائل فانا ضیفک ببابک، تو ایک مہمان آیا ہے تیرے دروازے پر، خاطئ مسکین، خطا کار ہے، مسکین ہے، مذنب فقیر، گنہگار ہے، فقیر ہے، جئتک ارجو رحمتک یا رحیم ان تنظر الی بلطفک یا کریم، میں آیا ہوں تیری رحمت کی امید کے ساتھ کہ تو ایک نظر کرم مجھ پہ کرتے۔ یہ امام غزالی نے لکھی ہیں امام زین العابدین کی مناجات، امام غزالی کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں، انہوں نے لکھی ان مناجات کو۔ تو بس اسمعی کہتا ہے ایک شخص، میں سن رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، اور اس کے بعد اس جوان نے گڑ گڑا کر کعبے کا پردہ پکڑ کر یہ مناجات کی، اور وہ گر گئے زمین پر، اور میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے ان کا چہرہ اپنی گود میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، زین العابدین سید الساجدین ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف ومن یجود بالعاصین عن النعم، اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگیں گے؟ یہ ہے جواد، جیسے اللہ جواد ہے ویسے ہی ان کے بندہ جواد ہے۔ اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو، شیخ بھائی نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ وہ ایسا تعویذ آویزہ کر دیا جائے امام رضا علیہ السلام کے حرم پر کہ کوئی گناہگار اندر نہ جا سکے، اور امام رضا علیہ السلام نے شیخ بھائی کے خواب میں اگر کہا تھا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میرے کسی چاہنے والے کو تم روکو گے میرے پاس آنے، تمہیں کب سے اتھارٹی ملی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ کس پر سلام؟ وعلی باب اللہ المفتوح، اللہ کے ہر وقت کھلے ہوئے دروازے پر سلام، یہ پہلا فقرہ ہے۔ وکتاب اللہ المشروح، کیا کہوں، اللہ کی شرح کی ہوئی کتاب پر سلام، یعنی کیا کہوں، تشریح شدہ کتاب پر سلام، یہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو لطف آئے گا، اللہ کی کتاب جب سمٹتی ہے تو نقطہ بنتا ہے، اور نقطہ علی ہے،
پھیلتی ہے تو امام جواد بنتے ہیں، تقی جواد صاحب۔ یہ تو تشریح کے ساتھ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب پہ سلام۔ ماہیت الماہیات، ہر ماہیت کی ماہیت پر سلام۔ اب ایک فلسفے کی بحث شروع ہو جائے گی یہاں پر، آپ کی ماہیت کا انسان ہونا، ہر ماہیت کی ماہیت یعنی ہر شے کے اصل وجود پر، جس وجہ سے ہر شے کا وجود ہے، اس پر سلام۔ مطلق المقیدات، مقید کو مطلق کرنے والے پر سلام، یعنی ہر قید کو آزاد کرنے والے پر سلام۔ ہر قسم کی قید، چاہے وہ زندان کی قید ہے، چاہے وہ نفس کی قید ہے، چاہے وہ دنیا کی قید ہے، ہر وہ جو کسی بھی قید میں مبتلا ہے اسے قید سے رہائی عطا کرنے والے پر سلام۔ سر سریات الوجود، ہر راز کے راز پر سلام۔ 14 جملے ہیں۔ دل اللہ الممدود، اللہ کے پھیلے ہوئے سائے پر سلام۔ یہ امام تقی الجواد کو سلام کر رہے ہیں۔ دل اللہ الممدود، اللہ کے پھیلے، اللہ کی رحمت کا جو سایہ پھیلا ہوا ہے وہ امام تقی الجواد علیہ السلام نے یا علیہ۔ المنتبع فی مرآت العرفان، عرفان کے آئینوں میں چھلکنے والے پر سلام۔ المنقطع من نیلہ حبل الوجدان، یہ بڑا خوبصورت ہے، سادہ بھی ہے لیکن بڑا گہرا بھی ہے۔ امام تقی الجواد کو سلام کر رہے ہیں، کون؟ ابن عربی۔ کہتے ہیں جس تک پہنچتے پہنچتے عقل و ادراک کی رسیاں کٹ جائیں اس لاحت پر سلام، یعنی جہاں پر عقل و ادراک کی گنجائش نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ غواص بحر القدم، اللہ قدیم ہے نا، کہتے ہیں قدم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے پر سلام، یعنی اس زمانے کے۔ اللہ اکبر۔ محیط الفضل والکرم، ہر فضیلت اور کرم کے احاطہ کرنے والے پر سلام۔ حامل سر رسول، رسول کے راز کے حامل پر سلام۔ نام بھی محمد تقی ہے امام کا۔ مہندس الارواح والعقول، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، آپ کو پتہ ہے عربک میں، نقشہ بنانے والا۔ ہر گھر میں ہو کوئی اور پروجیکٹ ہو، اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا نقشہ بنائیں گے۔ مہندس الارواح والعقول، روحوں اور عقلوں کے نقشے بنانے والے پر سلام۔ اب اس کا لطف لینے والی بات ہے بس، باقی کیا۔ ادیب المعلمۃ الاسماء والشؤون، کہ اللہ کی تمام صفات اور اسماء کو پڑھانے والے پر سلام۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو بھی اسماء پڑھائے گئے تھے، اس پر سلام۔ فہرس الکاف والنون، کاف اور نون کی فہرست پر سلام۔ کاف اور نون کہتے ہیں کن کو، کن سے جو کچھ فہرست میں ہو سکتا ہے۔ فہرست بنائی کہ کن سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کن کی اس کاف اور نون کی فہرست پر سلام۔ غایت الظہور، غایت الظہور والایجاد، ہر شے کے ظہور اور ایجاد میں آنے کی علت پر سلام۔ یہ 14 فقرے کا ہے۔ محمد بن علی الجواد، یہاں پر بات ختم ہوئی، اور میں ایک سلام ہو گیا ابن عربی کی جانب سے امام تقی الجواد علیہ السلام کو، ہم سب آپ کی نیت سے بھی ہم نے پڑھ لیا، امام کی زیارت ہی ہے بہرحال، یعنی امام کو سلام کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مختصر سی روایت سناؤں، شاہ عبد العظیم حسنی کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ امام تقی الجواد علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور امام کے پاس آ کر، امام کا بالکل بچپن یا نوجوانی کا عالم تھا اس وقت، آتے تھے تو آ کے ایک مرتبہ شاہ عبد العظیم نے کہا کہ میں نے آپ کے جد امیر المومنین کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کی محبت میرے دل میں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی کلام آپ مجھے سنائیں۔ اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ 8ویں پشت پر آپ کے جو جد تھے ان کا کوئی کلام سنائیے آپ، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اسے حیرت سے دیکھیں گے کہ بھائی 8ویں پشت پر جو میرے جد تھے ان کا نام مجھے نہیں معلوم، تو کلام میں کیا سناؤں گا۔ ابھی محمد تقی الجواد علیہ السلام سے پوچھ رہے کون؟ شاہ عبد العظیم حسنی، کہ آپ کے جو جد ہیں امیر المومنین، ان کی محبت میرے دل میں نے دیکھا نہیں انہیں، تو ان کا کوئی کلام آپ سنائیے۔ امام علیہ السلام نے کلام سنایا، وہ جو کلام سنایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تفصیل ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ لو تکاشفتم ما تدافنتم، یہ ہر وہ کلام ہے کہ جس میں بہرحال ایک قافیہ اور ردیف ہے مولا علی کا، جو امام تقی الجواد سنا رہے ہیں۔ کہ میرے جد امیر المومنین علی نے فرمایا
کہ اگر تم دوسروں کے عیب کو ظاہر کرو گے تو تمہارے عیب بھی چھپ نہیں پائیں گے. کیا بلیغ بات ہے. دوسروں کے عیب ظاہر کرو گے سب کے سامنے تو تمہارے عیب بھی دفن نہیں ہو پائیں گے. لو تکاشفتم ما تدافنتم، تمہارے عیب دفن نہیں ہو پائیں گے، تمہارے عیب بھی کہیں نہ کہیں کھلیں گے. یہ سنا شاہ عبد العظیم حسنی نے. کمولا زدنی بیانا، ایک اور حدیث سنائیں گے آپ کے جب کے. ایسے کہتے رہے شاہ عبد العظیم حسنی. امام جواد سناتے گئے 14 حدیثیں سنائی. 14 مجھے سنانی نہیں ہے، فقط اس میں منتخب سنانی ہے. کمولا تھوڑا سا اور بڑھائیں گے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اب میں فقط ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے لوگ ان کی عزت کریں گے تو غلط سمجھتے ہیں. عزت حاصل ہوتی ہے حسن وجہ اور حسن خلق سے. کتنے مالدار ایسے ہیں جن کی کوئی عزت نہیں کرتا. تو اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقط مال کی وجہ سے ان کی عزت ہو جائے گی تو غلط سمجھ رہے ہیں. حسن خلق کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. کہا مولا کچھ اور بیان فرمائیے گا. امام جواد نے کہا کہ میرے جد امیر المومنین نے فرمایا کہ من عتب علی الزمان طالت معتبتہ، جو زمانے کو قصوروار سمجھے گا اور اس پر اپنا عتاب کرے گا وہ ہمیشہ عتاب ہی میں رہے گا. شکایت نہ کرے زمانے کی، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو زمانے پر اپنا قصور ٹھہرائے گا وہ ہمیشہ عتاب ہی میں رہے گا، کبھی بھی خوش نہیں ہوگا وہ. کہ مولا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے. کہ میرے جد علی نے بیان کیا ہے کہ مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، اگر شریر لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے لیے بھی لوگ سوء ظن رکھیں گے. اس میں سے ایک ایک جملہ وہ ہے کہ جو زندگی گزارنے کا اصول ہے. اگر تم شریر لوگ، چاہے تم شریر نہ بھی ہو، لیکن تم اگر ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے تو لوگ تمہارے لیے سوء ظن رکھیں گے. کیوں بیٹھتے ایسوں کے ساتھ؟ یہ خود تربیت اولاد کا بہت بڑا اس میں درس ہے کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے بچے وہی حرکتیں کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی حرکتیں کریں تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. یہاں پر بچوں کے لیے پروگرام ہو رہا تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا اس بار کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو صحبت کا اثر ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ اگر تم خوشبو کی دکان پہ جاؤ. امیر المومنین کے کلام کا عجب اثر ہے اس میں. حالانکہ سادہ سا کلام ہے لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے. کہ اگر خوشبو کی دکان پہ جاؤ وہاں سے کچھ نہ بھی خریدو، باہر نکلو گے جسم پہ خوشبو آ رہی ہوگی. اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے چاہے وہ اچھی عادت اپنا نہ بھی سکو، کچھ تو اس کی خوشبو آئے گی، کچھ تو اثر ہوگا. یہ امیر المومنین امیر بیان نے فرمایا. پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئلے کی دکان پہ جاؤ گے تو کوئلہ نہ بھی خریدو تو کہیں نہ کہیں تو کچھ دھبا لگے گا. تو ایسوں کی محفل میں بیٹھو گے تو کہیں نہ کہیں تو سیاہ دھبا لگے گا. کیوں کرتے ایسے کام؟ تو نہ بیٹھیں ایسوں کے ساتھ. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حتیٰ یہ کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا امام بارگاہ مجلس میں جو لوگ آ رہے ہیں اگر ہمارا بچہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو مطمئن ہے. نہیں آپ مطمئن نہ ہو جائیں. میں کسی بھی آنے والے کے لیے کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. کیونکہ مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، مختلف نیتوں کے لوگ ہیں. ہر ایک آ جانے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کا بچہ یا ہمارے بچے سے دوست ہو جائے تو میں مطمئن ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ امام بارگاہ ہی کے بچے سے دوستی ہو رہی ہے. نہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی میں کیا ہوتا ہے، اس کی گیدرنگ میں کیا ہوتا ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. یو ڈونٹ نو. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ وہ ویکیوم ہی نہ ہونے دیں کہ بچے کو کسی اور کی ضرورت پڑے. ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں، ویکیوم فل ہوتا ہے. اگر آپ نے ویکیوم رہنے دیا ہے تو وہ فل کر لے گا گیجٹ سے، برتھ ڈے پارٹیز سے، مختلف لوگوں کی گیدرنگ سے. پھر آپ کہیں گے بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. کیوں نہیں بیٹھے گا وہ؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا ویکیوم اس وجہ سے فل ہوا ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. کمولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد العظیم حسنی. کن سے کہہ رہے ہیں؟ امام تقی سے. تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا. آپ کے جد نے کیا فرمایا؟ قیمت کل امرئ ما یحسن. کیا فرمان ہے امیر المومنین کا. یعنی میں جی چاہتا ہے کہ کیا کہ ممبر سے اتر جائے انسان، ختم. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں. ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی کوئی ویلیو ہے نا. وہ ویلیو کیا ہے؟ اس کے دو ترجمے پاسبل ہیں.
دونوں ترجمے بہت ہی اعلیٰ معیار کے. ہر انسان کی ویلیو وہ ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. آپ کی اتنی ویلیو ہے. آپ کی زندگی کی ویلیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنی ویلیو ہے؟ آپ نے دیکھیں آپ نے پروفیشن سے کس پر کتنا احسان کرتے ہیں, آپ اپنے خاندان میں کس پر کتنا احسان کرتے ہیں, آپ اپنے دوستوں میں, عزیزوں میں, مومنوں میں, انسانوں پہ کس پر کتنا احسان کرتے ہیں. جو جتنا احسان کرنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. دوسرا یہ میں جوانوں سے اب کہہ رہا ہوں, دوسرا ترجمہ دیکھیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, بیسٹ بننے کی کوشش کریں. مولا نے فرمایا ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ کام اپنا اچھا کرنا جانتا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. چاہے کوئی موچی ہے لیکن اچھا کام جانتا ہے اپنا, اس کی قیمت ہے. چاہے کوئی ٹیلر ہے, چاہے کوئی شیف ہے, جتنا جو کام وہ اچھا کر سکتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے, یعنی اتنی اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی جس فیلڈ میں بھی سب سے اچھا بننے کی کوشش کریں. مولا ایک اور حدیث بیان فرما دیجیے گا آپ کے جد کی. فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ, یاد رکھو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ امام تقی الجواد کہہ رہے ہیں, شاہ عبدالعظیم حسین سے. اسی لیے تم کہتے ہیں علی جیسا کیسے لے کے آؤ گے. ہاں جب روایت آ رہی ہے ذہن میں, اور بس یہ آپ میرے خیال میں آپ کے مزاج پر بھی ہے, اور بات میں مسائل پہ لے جاؤں گا. اس لیے دیکھو مولا علی علیہ السلام ہے نا, ان کو نہ ملاؤ پھر کسی سے. جب آپ ان کو وہاں سے ملاتے ہیں تو پھر تکلیف کی بات ہوتی ہے. کسی نے کل ایک علماء ہی کے گروپ میں گفتگو ہو رہی تھی ہمارے, تو ایک اچھا سا بڑا تاریخی سمجھے انالیسس. آپ کسی سے کہیے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے مقابل پہ جو بھی ہے ان کا بھی احترام رکھو, علی کا بھی احترام رکھو. تو کہتے ہیں خطا اجتہادی تھی, ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جمل میں صفین میں, تب بھی دونوں کا احترام ہے. یہی دلیل ہے نا, دونوں کا احترام ہے چاہے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا. یعنی احترام میں قتل کیا. ایک نتیجہ دینے لگا ہوں, اگر وہ احترام میں قتل بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ احترام میں قتل کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام میں قتل ہو جائے تو دونوں کا احترام ہے, تو پھر ہم لعنت بھیجیں تب بھی احترام باقی رہتا ہے, فرق کیا پڑتا ہے. ہم تو احترام میں لعنت بھیج رہے ہیں. کوئی احترام میں قتل کر سکتا ہے, احترام میں لعنت نہیں بھیج سکتے. اب روایت سن لیجیے گا, کیا ہی کہنا. ایک شخص تھا نماز فجر پر سو رہا تھا مسجد نبوی میں. نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا. رسول اللہ نے کسی کو بھیجا کہ اسے جا کے اٹھا دو, نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. مولا علی ساتھ میں تشریف فرما. کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو کام ہوتا ہے سب سے پہلے علی سے کہتے ہیں, تو علی کو کیوں نہیں بھیجا, کسی اور کو کیوں بھیجا اسے اٹھانے کے لیے. کہ اس لیے کہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں اٹھے, کسی اور کو رد کرے گا تو گناہ ہوگا, علی کو رد کر دے گا تو کفر ہو جائے گا. بات آج کے حد تک اختتام کو پہنچ گئی. امام تقی الجواد السلام کی خدمت میں کچھ عرض ارادت اور عرض عقیدت ہو گیا. یہ سلسلے کی آخری گفتگو تھی. میں نے عرض کیا کہ چونکہ بہرحال حج کی ایک سعادت ہے جو حاصل ہو رہی ہے, اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اور جو ایم او وی کے اراکین ہیں ان کا واقعی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بہرحال انہوں نے مجھے کسی بھی طریقے سے روک ہی لیا کہ میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں اور سلسلہ یہ جاری رہے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو بھی, اور بھی بہت سارے احباب ہیں جو ان کے ساتھ شریک تھے. اور اب جو گفتگو ہوگی وہ شب عید غدیر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. البتہ یہ کہ کچھ انفرادی مجالس ہیں کہ جس میں مومنین سے گھروں میں ملاقات ہوگی, لیکن اجتماعی ایک امام بارگاہ کے پروگرام ہے شب عید غدیر پر انشاءاللہ ریون ہال میں, جو امام بارگاہ شروع ہوا چاہتا ہے, انوگریشن بھی ہے وہاں پر. ریون ہال وے ہی اسٹریٹ کا نام بھی ہے اور ریون ہال سبب کا نام بھی ہے. تو 29 ریون ہال وے ریون ہال,
وہاں پر انشاءاللہ آپ سے شب عید غدیر آئی تھنک 25 جون ہوگی، ٹیوزڈے کو، وہاں سے آپ ملاقات ہوگی، اور عید غدیر کا جشن اگر مجھے سعادت رہی تو میں آپ کی خدمت میں وہاں پر پڑھوں گا۔ آپ ہمیں بھی اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس بندہ فقیر کو، اور جہاں جہاں جو مولا کی خدمت انجام دینے والے ہیں ان تمام کو دام درہم قدم سخن، جنہوں نے ان مجالس کے اہتمام کے لیے بھی کوشش کی۔ اصل بات ہوتی ہے وقت دینا، وقت دینے کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے کہ ہمارے 4 سے 5 دوست احباب آئیں اور وقت دیں، ان کے ساتھ اور بھی احباب شریک رہے، یہ جو لائیو جا رہا ہے سلسلہ یہاں پر، بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی ایک ڈیوٹی دی، اور آپ حضرات بالکل آؤٹ آف دا شیڈیول یہ مجالس ہیں، لیکن اتنا بڑا ہال تقریباً سارا ہی بھرا ہوا ہے، مومنین سے تو آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آتے رہے تو ہمت ملتی رہی کہ ہم اس پروگرام کو، سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں اور سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ عرض خدمت ہے کہ امام تقی الجواد، میں شب جمعہ کی مناسبت سے چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا۔ امام تقی الجواد علیہ السلام جوان ترین امام ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، اور فقط ایک بات یہ کہ مدینہ سے باہر جتنے امام شہید ہوئے ان کے پاس ان کا بیٹا وہاں پر نہیں تھا۔ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو اب عبداللہ الحسین وہاں موجود تھے مدینہ میں۔ امام حسین کا معاملہ تو سب سے جدا ہے مسائل۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، جنرل بقیع میں دفن کیا گیا امام زین العابدین کو، تو امام باقر نے خود دفن کیا، امام باقر وہاں پر تھے۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جعفر صادق اسلام وہاں تھے، امام جعفر صادق اسلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم اسلام میں تھے۔ امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہوئی بغداد میں، امام کے جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ دیا گیا تھا، 4 مزدوروں نے وہ لاشا اٹھایا تھا۔ امام رضا معجزے سے تشریف لائیں، اس لیے کہ امام کا جنازہ فقط امام ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام اس وقت موجود نہیں تھے سامنے۔ امام رضا کی شہادت ہوئی خراسان میں، امام تقی الجواد وہاں پر نہیں تھے۔ امام تقی الجواد کی شہادت ہوئی، بس اتنا رہنے دیجیے گا، امام تقی الجواد کی شہادت ہوئی تو امام علی نقی بظاہر وہاں نہیں تھے۔ امام نقی کی شہادت کے وقت امام حسن عسکری وہیں پر تھے سامرہ میں، لیکن امام تقی الجواد کی شہادت پر جو بغداد میں ہوئی ہے، امام نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ اور ابھی کہتا ہے کہ میں، امام نقی علیہ السلام کا سن کتنا ہے؟ 6 سال کا، 6 سال میں یتیم ہوئے امام علی نقی علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 6 سال کا ایک بچہ اس کی محفل ہے لیکن امام ہے۔ تو کہتے ہیں امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ ابھی ابھی میرے بابا کی شہادت بغداد میں ہوئی ہے، میرے بابا کو زہر دیا گیا۔ چاہے امام موسیٰ کاظم ہو یا امام رضا ہو یا امام تقی الجواد ہو، ان میں سے ہر ایک کے فرزند معجزے سے پہنچے، اپنے بابا کی خدمت میں غسل و کفن دیا، جنازے کو پڑھا، بہرحال تدفین ہوئی۔ مگر ایک بیٹا ایسا ہے جو جنازے پر تھا اور چھوڑ کے جا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا زین العابدین یا سید الساجدین، اے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ پر سلام ہے، اے عبادت کرنے والوں کی زینت آپ پر سلام۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا وجود ناظرین کانپ رہا تھا، یعنی اس میں ایک لرزہ طاری تھا۔ مالی اراک تجود بنفسک، بی بی زینب نے فرمایا، مقتل کا جملہ ہے یہ کہ اے بیٹا سجاد، میں کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں آپ کی، کہ گویا آپ نے نفس کو قربان کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی آپ کی جان نکل جائے گی۔ کہا پھپھی اماں، من الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ انہوں نے اپنے جنازے تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ یہ کہہ کر سید الساجدین چلے تھے وہاں سے۔ امام تقی الجواد، میں آپ نے گریہ کر لیا، سبحان اللہ، شب جمعہ ہے، دل کربلا سے جڑ گیا۔ امام تقی الجواد کو جو زہر دیا گیا تھا، تو ہمیشہ زہر میں پیاس کی شدت بہت لگتی ہے۔ امام پانی طلب کرتے رہے تھے اور امام کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ جانتے ہیں کہ ام فضل جو امام کی بیوی ہے اور مامون کی بیٹی ہے، اسی نے زہر دیا تھا۔ 2 ائمہ ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی بیویوں نے زہر دیا، ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، ایک امام تقی الجواد علیہ السلام ہے، اور ایک کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے رہے، ایک پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے۔ جب امام جواد کی آواز بلند ہوئی، مجھے معاف فرمائیے گا، یہ مصائب مخصوص ہے امام تقی الجواد سے
کہ جیسے امام کی آواز بلند ہوئی اور اسے خطرہ ہوا کہ امام کی آواز کوئی اور نہ سن لے، تو اس نے کچھ مغنیہ عورتوں کو بلا دیا جو امام تقی کے حجرے کے باہر تالیاں پیٹتی رہیں اور گانے گاتی رہیں، اور فرزند زہرا اندر جان دے رہا تھا۔ گویا امام کا حجرہ ایک چھوٹی کربلا بن چکا تھا، تو یقیناً کہا ہوگا کہ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین المظلوم۔ امام کی شہادت ہوئی اور امام علی النقی علیہ السلام پھر معجزے سے تشریف لائے، 6 برس کے سن میں یتیم ہو گئے۔ عزیزوں، مصائب ہو گئے، مصائب اپنے اختتام تک پہنچ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے امام تقی الجواد، ہمیشہ امام حسین سے مصائب جوڑے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آج امام حسن سے جوڑ دیں مصائب کو۔ اے امام تقی الجواد علیہ السلام، آپ کی بیوی نے آپ کو زہر تو دیا ہے، لیکن بالآخر آپ کے دادا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت ملی۔ سلام ان سماعتوں پر کہ جو سمجھ پا رہے ہیں کہ اہل بیت کے کن مصائب کا ذکر کر حسن مسموم پر سلام ہو۔ جب ان کا جنازہ چلا تو نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی حسن کے جنازے پر اتنے تیر مارے گئے، کفن لہو لہان ہو تک۔ لیکن آخر میں ایک جملہ میں امام حسن سے بھی عرض کروں گا، اے مولا، آپ اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہو سکے، لیکن بالآخر جنت البقیع میں تو دفن ہو گئے۔ سلام الحسین، جس کا لاشا 3 دن تک رکھا، 3 دن تک حسین کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ سکینہ کا شام غریبہ پہنچی تھی تو کہتی تھی میں یہاں مسافروں سے پوچھوں گی، ارے کوئی میرے بابا کا دفن کرنے والا ہو۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے لاشے پر حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، شب جمعہ، امام کے مصائب کا ذکر ہوئے، فرش ادا پر موجود ہیں اتنے مومنین۔ انشاءاللہ کسی ایک کا بھی دل جڑا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ سب کا دل کربلا کی طرف جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر عزادار کی جو اپنی ایک نیت خالص ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے خاص رحمتیں برکتیں آتی ہیں اس مقام پر۔ سبحان اللہ۔ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا یوم جئنا عند اللہ اشفع۔ سبحان اللہ۔ کربلا بھی جوڑے اپنے آپ کو، کاظمین بھی۔ یوم جئنا عند اللہ اشفع لنا